السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے جس کی سورہ یونس کے 11ویں رکوع میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکونوا فی شان وما تتلوا منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، خاتم الانبیاء، انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں، یہاں پر پھر یکدم جو مخاطب ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہوئے یکدم لوگوں کی طرف بات کو پھیر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ وما
صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ والنبی الکریم۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پورے کلام مجید میں انسانیت کو، ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیسے کیسے احکامات اور کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور بڑی کھلی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے کون سی چیز ہے جو مجھ سے مخفی رکھی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات ذرا نوٹ فرما لیں، ہماری زندگی میں ایک ایسا دور بھی آتا ہے، آ چکا ہے، جس کو لاشعوری دور کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو ہم شعور نہیں رکھتے تھے، وہ لاشعوری پیریڈ تھا، وہ لاشعوری وقت تھا۔ کوئی بندہ اس کے بارے میں، اپنے اس وقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا، کس طرح اس کو پیدا کیا گیا، کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، وہ خود نہیں جانتا، بلکہ دوسرے لوگ بھی نہیں جانتے، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک اور دور لاشعوری آتا ہے، جب انسان کی پیدائش ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے، اور اس کو ہم دودھ کا زمانہ کہہ لیں، یعنی کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے، اپنی والدہ کا دودھ پی کر پرورش حاصل کرتا ہے، اور اتنا لاچار ہوتا ہے کہ وہ اپنا پہلو بھی بدلنے کی سکت نہیں رکھتا، بولنا بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کس کس کے ہاتھوں میں ہوں، مجھے کون اٹھا رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے لیکن اس کو کوئی علم نہیں کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا چچا، اس کا پھوپھی، اس کے بہن بھائی، کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہے، نہ اس کو معلوم ہے۔ وہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جبکہ وہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ریننا شروع کرتا ہے، رینگنا شروع کرتا ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر رینگنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے۔ اور اس وقت تک کا دور اس کو تو نہیں یاد کہ وہ کس طرح کا دور تھا، کیا کیا گزری، کیا کیا بیتی، اور اس کے بعد بھی کچھ ایسا بھی ہے جس میں اس کو قطعاً کوئی بات یاد نہیں آ رہی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی زندگی کا لاشعوری دور تھا، اور جب سے شعور پکڑا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ اپنے دل اور دماغ سے فیصلے کرتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز دل و دماغ سے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور پھر بھی بعض اوقات انسان خطا کھا جاتا ہے۔ انسان کو دیکھنے میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ لیتے ہیں، دوسرے رخ کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے؟
مختصراً یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے اللہ کے نبی، تم جو قرآن سناتے ہو، جو پڑھتے ہو، جتنا بھی پڑھتے ہو اور جو کچھ بھی سناتے ہو، میں جانتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، اس میں جو بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ میرے علم میں ہوتا ہے۔ البتہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو تقوی کے رستے پہ چلے، جنہوں نے تقوی کا رستہ اختیار کیا، اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق متقی ٹھہرے، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی قسم کا کوئی غم نہ خوف نہیں ہوگا، اور ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی ہے۔ اور یہ لوگ دنیا جو باتیں بھی تمہارے ساتھ بناتی ہے یا ایسی باتیں کرتی ہے جس سے تمہیں رنج اور دکھ ہوتا ہے، مت بھولو کہ عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنے اولیاء کی برکت سے اپنے انبیاء کے صدقہ میں، اپنی انبیاء کی اولاد کے صدقہ میں، آپ کی اللہ کے جو دوست ہیں ان کے صدقہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں ہر دکھ، غم، مصیبت، پریشانی، بلا، وبا سے محفوظ و مامون فرمائے، صحت کلی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر وقت ملے، چند لمحے القرآن کے لیے اپنی وقف کر دیں، چند لمحے اس میں قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔